شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ 1950 کی دہائی کا شروع زمانہ، مقام بمبئی کا ایک تھیٹر جہاں ایک ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت چہرے اور دلکش سراپے والی لڑکی انارکلی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ لڑکی کی اداکاری، بولنے کا انداز اور خود اعتمادی نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیا ہے۔ ڈرامہ دیکھنے والوں میں کے آصف بھی بیٹھے ہیں، جو بمبئی کی فلم انڈسٹری کی ایک بڑی شخصیت ہیں۔ اتفاق سے کے آصف اس وقت مغل اعظم کی تیاری کے آغاز میں مصروف ہیں اور انارکلی کے لیے ایک نئے اور خوبصورت چہرے کی تلاش میں ہیں۔ وہ جب اس خوبصورت اور دلکش چہرے اور اس کی اداکاری کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل سے بے ساختہ یہ آواز اٹھتی ہے، ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ ڈرامہ کے اختتام پر کے آصف اس حسینہ کو فلم میں کام کرنے کی پیشکش کرتے ہیں اور یہ پیشکش قبول کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ اسکرین ٹیسٹ کے لیے اس حسینہ کو دوسرے دن اسٹوڈیو آنے کا کہا جاتا ہے۔ دوسرے دن اس کی مختلف اینگلز اور انداز سے بے شمار تصاویر لی جاتی ہیں، جن میں سے 2 نمایاں تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں اس کی ملاقات فلم کے ہیرو دلیپ کمار سے بھی ہوتی ہے، جن کو بھی یہ نئی ہیروئن بہت پسند آتی ہے۔ کے آصف اس حسینہ کو مغل اعظم کی ہیروئن کے طور پر منتخب کر لیتے ہیں اور اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ بھوپال کی یہ نئی نویلی دلہن، جی ہاں، جس حسینہ کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق بھوپال سے تھا۔ دلہن بن کر وہ ایک بڑے گھرانے کی بہو کے طور پر بمبئی آتی ہے۔ وہ خوشی خوشی یہ خبر اپنے سیاستدان شوہر کو سناتی ہے کہ وہ مغل اعظم کی ہیروئن بنے گی۔ شوہر نے یہ سنتے ہی کہہ دیا کہ ہمارے گھر کی کوئی لڑکی فلموں میں کام کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا شوہر ڈبل فیس یعنی دوہرے چہرے کا انسان ہے۔ باہر سے بڑا خلیق، نرم ہو جیسے سبھی سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ایک ظالم انسان۔ جب اس نے ضد کی تو شوہر کے چہرے کا نقاب اتر گیا اور اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی نئی نویلی خوبصورت دلہن کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ نتیجہ کے طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس حسینہ کو کے آصف کو انکار کرنا پڑا، جنہوں نے بعد میں اس کردار کے لیے مدھوبالا کا انتخاب کر لیا۔ مغل اعظم والی کہانی کی بات تو ختم ہو گئی، لیکن اس حسینہ کی جتنی پیاری اور خوبصورت شکل تھی، قسمت اس کے بالکل الٹ تھی۔ اس کا شوہر مردوں کی اس قسم سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی بیویوں کی تشدد کی تکلیف سے مزہ لیتے ہیں۔ یہ شخص سائیکو تھا۔ ایک بار جب بیوی پر ہاتھ اٹھا تو پھر کبھی نہ رکا۔ تشدد کا یہ سلسلہ چھوٹی چھوٹی بات پر جاری رہتا۔ گھر میں ظالم اور بد اخلاق اور گھر سے باہر خلیق، شفیق اور نفیس انسان۔ دوہرے چہرے کا یہ انسان ایک بڑا سماجی اور سیاسی لیڈر تھا۔ سماجی پارٹیوں اور سیاسی ریلیوں میں بیوی کو بھی شوہر کے ہمراہ اپنے روحانی اور جسمانی زخموں کے ساتھ ایسی تقریبات میں شریک ہونا اور مسکرانا پڑتا۔ روحانی زخموں کا تو کوئی علاج نہیں تھا، لیکن جسمانی زخموں کو ساڑی کے پلو وغیرہ سے ڈانپ لیا جاتا۔ بمبئی میں اس کی زندگی گلیمر کے جال سے بھری ہوئی تھی۔ اونچے پیمانے کی ان تقریبات میں بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے۔ وزیر اعظم ہندوستان جواہر لال نہرو کا زمانہ تھا، وہ بھی ایسی تقریبات میں شریک ہوتے جہاں یہ لوگ بھی مدعو ہوتے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ساتھ بھی آپ اس خاتون کو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جس کی یہ کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ گھر میں اس کے ساتھ شوہر کی بد سلوکیوں اور تشدد کا دورانیہ پورے 7 سال جاری رہا۔ خوبصورت لڑکی اب ایک میچور خاتون بن چکی تھی۔ اس نے بھوپال میں اپنے گھر والوں سے بار بار مداخلت کی اپیل کی، لیکن گھر والے کسی وجہ سے اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ ایک بار جب یہ تشدد خوفناک شکل اختیار کر چکا اور گھر والوں کو خبر ہوئی تو اس خاتون کا ایک چچا بھوپال سے آیا
اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شوہر نے بعد میں تحریری معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وعدے کے ساتھ اس کو شوہر کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا، لیکن شوہر اپنے تحریری وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور بدسلوکی مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئی۔ اس کی ماں کو خبر ہوئی۔ اس کی ماں اسے ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے اس کی ماں کو صاف اور واضح الفاظ میں بتایا کہ اگر اس نے اپنے شوہر سے طلاق نہ لی تو یہ 6 ماہ کے اندر اندر مر جائے گی۔ ڈاکٹر کی اس وارننگ کو سنجیدہ لیا گیا اور شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا گیا۔ شوہر نے بیوی کو طلاق تو دے دی، لیکن اس طلاق کی بہت بڑی قیمت ادا کی گئی، وہ یہ کہ اس کے دونوں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اس سے چھین لیے گئے۔ شوہر ایک نامور سیاستدان، بیرسٹر اور انتہائی اثر و رسوخ والا آدمی تھا، اور یہ خاتون ایک کم پڑھی لکھی تھی، چنانچہ وہ اپنے شوہر کی چالاکیوں کے سامنے کوئی مؤثر دفاع نہ کر سکی۔ شوہر نے اس سے بچے چھین کر نہ جانے کہاں بھیج دیے۔ اس نے اپنے آئندہ کئی سال ان کی تلاش میں گزار دیے۔ ہر رات کا رونا اس کا معمول بن گیا۔ بچوں سے جدائی، اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی خوشی بچوں کا ملنا، لیکن مقابلے میں ایک ظالم انسان تھا۔ بمبئی پولیس بھی اس سیاستدان یعنی سابق شوہر کے کہنے پر اسے ہراساں کرتی رہتی تھی تاکہ وہ بچوں کی تلاش کے سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ خاندان کے کچھ لوگ ہجرت کر کے کراچی میں بس گئے ہوئے تھے۔ وہیں سے ایک خاندانی شادی کا پیغام ہندوستان کے گھر والوں کو موصول ہوا۔ گھر والوں نے اس خاتون کو اذیت ناک ماحول سے ایک وقفہ دلانے کے لیے اسے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا، یوں یہ سمجھ کر کہ کچھ عرصے بعد یہ واپس آ جائے گی، لیکن قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ قدرت نے اس خاتون کے لیے ایک اچھے، مخلص اور خوبصورت مرد کی شکل میں ایک شوہر کا انتخاب کر دیا۔ یوں یہ مستقل طور پر پاکستان میں بس گئیں۔ ان کے شوہر مسٹر علی تھے۔ مسٹر علی کا خاندان بھی اتر پردیش کے ایک گاؤں مصطفیٰ آباد سے ہجرت کر کے کراچی برنس روڈ پر آ بسا تھا۔ مصطفیٰ آباد میں علی کے دادا ایک اسکول پرنسپل تھے۔ 1920 میں پیدا ہونے والے علی لکھنؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد برطانوی انڈین آرمی آفیسر کور میں بھرتی ہوئے۔ تقسیم کے وقت یہ خاندان اپنی وسیع و عریض جائیداد زمینیں چھوڑ کر کراچی آ بسا تھا۔ علی فوج کے شعبہ طب میں آفیسر تھے۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی PIA میں ملازم تھے، یونین لیڈر تھے۔ سیاسی چپکلش کی وجہ سے پراسرار طور پر ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ علی خاندان کے سربراہ تھے۔ اپنی گھریلو اور دیگر پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے ان کی شادی کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب اس خاتون کو دیکھا تو اس کی شخصیت اور خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے اور اسے شادی کی پیشکش کی۔ علی کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو اس بنا پر مخالفت کی گئی کہ خاتون مطلقہ ہے جس کے پیچھے 2 بچے بھی ہیں، لیکن علی نے مخالفت کو نظر انداز کر کے اس خاتون سے شادی کر کے اس کو مسز علی بنا دیا، جو پہلے شہناز تھی، جس کا نک نیم شانی تھا۔ اب ہماری آئندہ ویڈیو میں اس خاتون کو، جس کا ہم نے پہلے نام نہیں بتایا تھا یعنی شہناز، اب ہم اس کو مسز علی کہیں گے۔ مسٹر علی نفیس اور اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ مسز علی کا بھی اعتماد بحال ہوا۔ قدرت نے انہیں اس شوہر سے بھی اولاد سے نوازا۔ فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی۔ جلد ہی سوشل اور مشہور خواتین میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اخبارات میں ان کے انٹرویوز بھی شائع ہوتے تھے، جس کا ایک عکس آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے بچھڑے بیٹے بیٹی کی تلاش میں ہر سال انڈیا جاتی اور ناکام واپس آتی رہیں۔ آخرکار تقریباً 20 سال بعد وہ اپنی اولاد کو ڈھونڈنے اور انہیں ملنے میں کامیاب ہو گئیں۔ پیار، محبت، جذبات اور آنسوؤں کا سیلاب بہا، لیکن یک طرفہ، کیونکہ مسز علی کی اولاد کا ان کے سابق شوہر نے ماں کی طرف سے برین واش کر دیا ہوا تھا، اور ان کی اولاد اپنی ماں کو ایک اچھی عورت نہیں سمجھتی تھی۔ ماں اور اولاد کی کچھ وقفے سے مختصر سی ملاقاتیں ہوئیں،
لیکن جب مسز علی کے سابقہ شوہر کو ان ملاقاتوں کا علم ہوا تو اس نے دھمکی دی کہ اگر اب کوئی ملاقات ہوئی تو وہ اپنی اس اولاد کو جائیداد سے عاق کر دے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور ماں اور اس کی اولاد کے راستے جو پہلے ہی الگ تھے اب مستقل طور پر بند ہو گئے۔ یہ باب بند یعنی چیپٹر کلوز ہو گیا اور مسز علی واپس پاکستان آ گئیں۔ قدرت نے مسز علی کو اندرونی اذیت دبا کر آگے بڑھنے کی غیر معمولی صلاحیت اور ہمت عطا کی ہوئی تھی۔ مسٹر علی جنگی قیدی بنے۔ ان حالات میں ماں نے اولاد کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور ان پر مہربان سایہ بنی۔ بعد میں ان کے شوہر شمالی علاقہ جات کے سیکرٹری صحت بنے، لیکن جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی تو اختلافات کی بنا پر انہیں فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ بعد ازاں مسٹر علی نجی ملازمت کے سلسلے میں فیملی سمیت یورپی ملک مالٹا گئے، لیکن وہاں بھی جب حکومت تبدیل ہوئی اور ان کی پالیسیاں تبدیل ہوئیں تو ان سب کو کراچی واپس آنا پڑا۔ زندگی کے ان نشیب و فراز میں مسز علی اپنے شوہر کے ہمراہ برابر شریک رہیں۔ 74 سال کی عمر میں مسٹر علی دنیا سے رخصت ہوئے۔ مسز علی نے زندگی کے اتار چڑھاؤ کا بہادری سے سامنا کیا، لیکن بہرحال زندگی کی تلخ یادیں بھی ان کے ہمراہ تھیں جن کا انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا، اور جب انہیں یہ یادیں تنگ کرتی تھیں اور تلخ ایام یاد آتے تھے تو وہ یہ سب خود پر ہی سہ لیتی تھی۔ انہوں نے اپنے بے پناہ اور شدید درد کو خود ہی برداشت کیا، خود دل سے دل کی بات کہی اور رو لی ہے۔ لیکن عمر کے آخری حصے میں انہوں نے محسوس کیا کہ روحانی اور جسمانی سکون کے لیے اپنا درد بانٹنا چاہیے۔ اس وقت انہوں نے اپنے تمام سیکرٹس، راز، گزشتہ ہسٹری تفصیل اور بے تکلفی سے اپنی بیٹی صوفیہ ناز کو بتا دیے۔ 2012 میں مسز علی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اس جہاں میں چلی گئیں جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہاں پیار، امن، شفقت، لیکن انصاف کی حکمرانی ہے۔ سقراط نے ان ججوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی مخاطب ہو کر کہا تھا، جب تم آخرت میں جاؤ گے تو وہاں تم ان حقیقی ججوں کو پاؤ گے جو وہاں انصاف کرتے ہیں، جو تم جیسے نہیں ہیں۔ مغفرت کی دعا مسٹر اور مسز علی کے لیے، اور بہت شکریہ ان کی پیاری بیٹی صوفیہ ناز کا، جنہوں نے اپنی ماں کا نام شہناز کا ایک ٹکڑا ناز اپنی ماں کی محبت میں اپنے نام صوفیہ کے ساتھ لگا کر صوفیہ ناز کیا ہے۔ صوفیہ ناز کا ایک بار پھر شکریہ، جنہوں نے اس سوچ کے تحت کہ اب می ٹو اور ٹائمز اپ جیسے ہیش ٹیگ کے ساتھ دنیا اپنی ناانصافی کو بیان کر رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ جو ناانصافی ان کے پہلے شوہر جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے سوتیلے بہن بھائی اپنے والد کو عظیم، سچا اور ان کی ماں کو قصوروار خیال کرتے ہیں، تو انہوں نے اس خیال کے تحت کہ ان کی کہانی کو بھی دنیا کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے عظیم اور پاک کردار کی بڑی گواہ ہیں۔ 2 مختلف اخباری آرٹیکلز کے ذریعے انہوں نے اپنی ماں کی سچی کہانی بیان کی، جو ہم نے ایک ترتیب دے کر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ صوفیہ ناز ایک شاعرہ، کالم نگار، مصنفہ اور پرنٹ میڈیا کی مشہور شخصیت ہیں۔ ہماری بہت سی دعائیں صوفیہ ناز اور ان کی فیملی کے لیے۔ آپ کو یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ میں اپنے ان سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے شاہکار چینل کو ہمارے بغیر کہے سبسکرائب کیا اور سبسکرائبرز کی تعداد 21,000 تک پہنچا دی۔ میری عادت ہے کہ میں اپنی ویڈیوز میں سبسکرائب کی درخواست یعنی ریکویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کوئی چینل پسند نہیں وہ اس کو کیوں سبسکرائب کرے، اور جو چینل کسی کے مزاج اور پسند کے مطابق ہے
وہ بغیر کہے بھی سبسکرائب کر دیا جاتا ہے۔ شاہکار اردو کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شاہکار اردو کا نیا فیس بک پیج بھی بنایا گیا ہے، جس پر آگے محنت کی جاتی رہے گی اور آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بھی دی جایا کریں گی۔ اس کو بھی لائک یعنی فالو کر دیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ سب دوستوں کے لیے بہت سی دعائیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔